انتخابات ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، لیکن کچھ انسان بچے شروع ہی سے اپنے ماں باپ کی رہنمائی میں، اپنے مذہبی استادوں کی رہنمائی میں وہ سوال اپنے ذہن میں کرتے رہتے ہیں کہ بالآخر زندگی کیا ہے، زندگی کا مرکز کیا ہے، اور وہ خدا جس نے ہمیں بنایا ہے وہ خدا ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ انسان یعنی وہ بچہ یا بچی، اس کے ذہن میں کئی سوال آتے ہیں اور وہ ان سوالوں کے جواب بائبل میں سے ڈھونڈتا ہے، یسوع کی زندگی سے ڈھونڈتا ہے، اور پھر ارد گرد نگاہ ڈالتا ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، خدا قادر ہے، خدا ہر چیز کا بنانے والا ہے، خدا نے وہ رازق ہے، اور جب وہ رازق ہے، قادر مطلق ہے، خالق ہے، اور اس خدا کی پاک مرضی سے میں اس خاندان میں پیدا ہوا یا پیدا ہوئی، یہ اسی کی پاک مرضی ہے، اور اس طرح سے وہ اپنی زندگی کو اور گہرے طریقے سے جاننے کی کوشش کرتا یا کرتی ہے، اور بالآخر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے، تو اس زندگی کو میں کسی اعلیٰ مقصد کے لیے استعمال کروں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹر کنیز نے اپنی زندگی کے بچپن کے، اس کے بعد تعلیمی سالوں میں انہوں نے اسی بات پر بہت دفعہ شاید غور کیا کہ اے خدا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور انہوں نے محسوس کیا کہ خدا نے دنیا کو اتنا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور وہی یسوع آج مجھے دعوت دیتا ہے کہ میں یسوع کے نقش قدم پر چل کر اور خدا باپ کے عظیم مشن کو، جس میں سب انسانوں کی نجات، سب انسانوں کی بہتری، سب انسانوں کی ترقی کے لیے خدا مجھے بلاتا ہے، اور انہوں نے خدا کی اس آواز کو پہچانا۔ یہ آواز خدا اپنے چند لوگوں کو دیتا ہے، اور اس میں ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کئی دفعہ ایک ہی خاندان میں بچے بڑے بڑے قابل ہوں، بڑے انٹیلیجنٹ ہوں، بڑے سمارٹ ہوں، لیکن خدا ہر انسان کے دل کو جانتا ہے، اور خدا جانتا ہے کہ میں نے خدمت کے لیے اس شخص کو چنا ہے، جس کے اندر رحم ہوگا، جس کے اندر پیار ہوگا، جس کے اندر معافی ہوگی، جس کے اندر قبولیت ہوگی۔ کیونکہ انسانی زندگی میں انسان ہو سکتا ہے وہ بڑا قابل ہو، اس کے پاس بڑی ڈگریاں ہوں، لیکن اگر احساس ہمدردی نہ ہو، رحم دلی نہ ہو، پیار نہ ہو، معافی نہ ہو، تو وہ ڈگریاں اس کی کسی کام کی نہیں۔ وہ ڈگریاں کہیں لگائی جا سکتی ہیں کہ یہ بھی ہے ڈگری، ایک وہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ڈگری اسی کے لیے ہی ہو، اس ڈگری کا کسی کو فائدہ نہ پہنچے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو چنا، تو ہم دیکھتے ہیں مقدس متی کی انجیل میں بھی کہ جو پہلے 2 شاگرد چنے، یسوع مسیح جھیل کے کنارے جا رہے تھے، اور یسوع مسیح نے دیکھا کہ 2 بھائی مقدس پطرس اور اندریاس وہ جالوں کی مرمت کر رہے ہیں، جالوں کو، بلکہ جال کو سمندر میں ڈال رہے ہیں، جھیل میں ڈال رہے ہیں، پانی میں ڈال رہے ہیں، اور یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ میرے پیچھے ہو، اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو۔ اور یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ اب تم آدم گیری کرو گے، ماہی گیری نہیں۔ ماہی گیری تم نے بہت کی ہے، ماہی گیری کے تم ماہر ہو، لیکن اب میرے پیچھے چلو گے تو میں تمہیں آدم گیری سکھاؤں گا، یعنی انسانوں کو خدا کے قریب لانا سکھاؤں گا۔ یہ بہت سادہ لوگ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں
کہ یسوع مسیح تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور دو اور بھائی زبدی کے یعنی بیٹے یعقوب اور اس کا بھائی جون، انہیں بھی یسوع بلاتے ہیں، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنے باپ کے ساتھ جالوں کی مرمت کر رہے تھے، اپنے باپ کے ساتھ جالوں کی مرمت کر رہے تھے، اور یسوع مسیح نے کہتے ہیں تم بھی میرے پیچھے آ جاؤ، اور وہ بھی یسوع کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ عزیزو، اگر ہم ان دو یعنی چار بھائیوں کا دو بھائی جب ہم ان کی زندگی پر دیکھتے ہیں اور یسوع کے بلاوے پر، یہ محنتی لوگ تھے، محنتی لوگ، دو جو ہیں وہ مچھلی شکار جال ڈالنے لگے تھے، یسوع مسیح ان کو بلایا، اور دوسرے دو بھائی وہ اپنے باپ کے ساتھ جالوں کی مرمت کر رہے تھے۔ جب یسوع مسیح نے ان کو بلایا تو اپنے باپ کو مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر آ گئے، باپ کو مزدوروں کے ساتھ۔ بس جو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ایسے شاگرد چنے جو محنتی تھے، لگاتار محنت کرنے والے، سادہ دل تھے، کوئی بہت بڑی ڈگریاں نہیں تھیں، لیکن خدا کا خوف، خدا کا رحم ان کے دلوں میں تھا۔ جب یسوع مسیح نے کہا میرے پیچھے آ جاؤ، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ دنیا بہت اچھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اب ہم دنیا میں تو ہیں لیکن دنیا کے نہیں ہیں۔ خدا نے ہمیں چن لیا ہے اور ہمیں نیا حکم دے دیا ہے کہ اب تم ماہی گیری نہیں کرو گے، مچھلیاں نہیں پکڑو گے، ان دنیاوی کاموں میں نہیں لگو گے، اب تم میرے پیچھے آ کر اب تم انسانوں کی بہتری کا کام کرو گے، انسانوں کی تربیت کرو گے، انسانوں کے ایمان کو مضبوط کرو گے، انسانوں کو خدا کے قریب لاؤ گے۔ محنتی لوگ خدا نے چنے، اور ایسے لوگ چنے جو فیصلہ کر سکتے تھے کہ وہ اپنے جال چھوڑ دیں، اپنے باپ کو مزدوروں کے ساتھ چھوڑ دیں، یہ نہ کہیں کہ ہم اگلے مہینے میں آئیں گے، ہم 2-4 لوگوں کو اپنے باپ کے ساتھ تیار کر لیں، یا ہم اپنے کسی بھتیجے یا اس طرح سے بھانجے کو تیار کریں گے، وہ اپنے دادا یا نانا کے ساتھ مچھلیاں پکڑا کریں گے تو ہم یسوع کے پیچھے آ جائیں گے۔ وہ کوئی ایسی بات ہے، ادھر ہی چھوڑ کر، اپنے باپ کو چھوڑ کر۔ اور میں سوچتا ہوں کہ یہ واقعی ہی سب کے لیے مشکل کام ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی مشکل، جب ہم اپنے گھروں سے آئے، آج سسٹر کنیز کے لیے بھی تھوڑا سا مشکل، اپنے ماں باپ کو التار تک آنا اور پھر خدا حافظ کہہ کر ایک طرف چلے جانا، لیکن یہی خدا اسی کام کے لیے بناتا ہے کہ اب آپ نے گھر بار چھوڑ دینا ہے، اب تم نے میری خدمت کرنی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم نے بھی ایسے کیا، خدا نے حضرت ابراہیم کو بلایا اور کہا کہ تو اب اپنے گھر کو، اپنے اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو، اس سرزمین کو، سب کو چھوڑ کر، جہاں تو پلا تھا، بڑا تھا، ہاران کی ساری زمین، ہاران کا سارا کلچر، ہاران کی زبان، ہاران کے کھانا پینا سب چھوڑ کر اب تو میرے پیچھے چلے گا، میں تمہیں ایک نئی سرزمین دکھاؤں گا۔ اور میں سوچتا ہوں کہ سسٹر کنیز جو آج آپ نے تلاوتیں بھی چنی ہیں، وہ آپ کی اس ساری لمبی تربیت کی عکاسی کرتی ہیں کہ آپ نے یہ ایمان رکھا کہ زندگی میں مشکل بھی آ سکتی ہے، پریشانیاں بھی آئیں گی، بہت ساری خوشیاں بھی ہوں گی، کامیابیاں بھی ہوں گی، لیکن ہر قدم پر میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں شاید نبی آپ نے 44 چیپٹر چنا، اور 43 میں چیپٹر 43 میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یقین دلاتا ہے کہ اگر پانی بھی آ جائے، سیلاب آ جائے، وہ تمہیں نہ ڈبوئے گا، آگ تمہیں راستہ دے دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تو میری نگاہ میں بیش قیمت ہے، تو میری نگاہ میں بیش قیمت ہے۔ تجھے دنیا کی کوئی طاقت، نہ آگ، نہ پانی، نہ کوئی اور چیز تم پر کوئی چیز غالب نہ آئے گی، تمہیں کوئی پریشان نہ کر سکے گی، کیونکہ تو میرا ہے، میں نے تجھے اپنی ہتھیلیوں پر گاڑا ہے، تو میری نگاہ میں بیش قیمت ہے۔ اور ہم سبھی جو بپتسمہ یافتہ ہیں، سبھی لوگ اور خاص کر ریلیجس، جب خدا میں یقین دلاتا ہے کہ تو میری نگاہ میں بیش قیمت ہے، اور پھر ہم روز بروز دیکھتے ہیں
کہ واقعی خدا کہاں سے ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ خدا نے ہمیں تمام لوگوں کو تمام بیماریوں سے بچائے رکھا ہے، مشکلات سے بچائے رکھا، کرونا جیسی جان لیوا وبا سے بچائے رکھا، کیونکہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے اور ہم زندہ ہیں، ہم اس کے پیار کے گواہ ہیں کہ خدا ہمیں پیار کرتا ہے۔ خدا ہر قدم پر ہمارے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح نے شاگردوں کو یہ نہیں کہا کہ تم میرے پیچھے چلو گے تو کوئی مشکل نہیں آئے گی، یہ کوئی بات نہیں، بلکہ یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا، یہ نہیں کہا کہ تم میرے پیچھے چلو گے تو بڑی بریانیاں کھاؤ گے، نورس گرمیوں میں پیو گے اور اس طرح کی ستو بھی پیا کرو گے، کوئی ایسا مطلب نہیں۔ یسوع مسیح نے بلکہ شاگردوں کو کہا کہ لوگ میرے سبب سے تمہیں لعن طعن کریں گے، تمہیں ستائیں گے، تمہیں عدالتوں میں لے جائیں گے، بازاروں میں گھسیٹا جائے گا، لیکن یاد رکھو تمہارے سر کا ایک بال بھی کوئی بھیگا نہ کر سکے گا، تمہیں کوئی چیز تمہارے ایمان کو نقصان نہ دے سکے گا۔ ان سے ڈرو جو جسم کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس کا خوف ذہن میں رکھو جو جسم اور روح دونوں پر اختیار رکھتا ہے۔ تو آج ہم عزیزو جب ہم یہ دائمی وعدوں میں شریک ہیں اور ہم اس دائمی وعدوں کے گواہ ہیں، ہم آج دیکھتے ہیں کہ خدا ہر انسان کو کتنا پیار کرتا ہے، ہر انسان کے کس طرح سے ساتھ ہے، لیکن یہ انسان کی اپنی جانکاری ہے، ایک اپنی واقفیت ہے، اپنے آپ کو جاننا ہے، خدا کے بڑے بڑے کاموں کو اپنی زندگی میں پرکھنا ہے کہ خدا مجھے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم پہلے کہاں تھے، آج ہم کہاں پر ہیں۔ خدا نے ہمیں خاندانی طور پر بڑی برکتیں دی ہیں، دنیاوی برکتیں بھی دی ہیں، ایمانی برکتیں بھی دی ہیں، کامیابیاں عطا کی ہیں، روحانی برکتیں دی ہیں، ایمان اتنا دیا ہے کہ ہم نے ہر مشکل کا، بیماری کا، پریشانی کا مقابلہ کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ اور اس لیے ہم آج دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح آج کہتے ہیں کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا، تم نے نہیں میں نے چنا ہے اور مقرر بھی کیا ہے۔ یہ نہیں کیسے چنا ہے، نہیں، چنا بھی ہے اور مقرر بھی کیا ہے تاکہ تم جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل باقی رہے۔ یعنی جو کچھ تم کام کرو گے، نیک کام کرو گے، وہ ہمیشہ لوگ زندہ یاد رکھیں گے، اور یہ ہوتا بھی یہی ہے۔ ایسے یہ یسوع مسیح نے پھر خصوصی طور پر کہا کہ تم میرے دوست ہو۔ یسوع مسیح ہمیں اپنے دوست بنا لیتا ہے، اور دوست بناتا ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ وہ باتیں جو میں نے باپ سے سنی تمہیں بھی بتا رہا ہوں، اور بالآخر وہ بات کون سی ہے؟ وہ بات ہے ایک دوسرے کو پیار کرو، ایک ہی بات ہے۔ عزیزو جب ہم اس ایمان کی اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ یسوع نے مجھے حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کو پیار کرو، یہ اس کا حکم ہے، پھر ہم انتخابی پیار سے آگے نکل جاتے ہیں۔ انتخابی پیار کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پیار کرنا، اس کو نہ کرنا، اس سے بنا کے رکھنا، اس کی برائیاں کرنا، اس کو گرانے کی کوشش کرنا، اس کو سہارا دینے کی کوشش کرنا۔ یہ پھر جب ہم یسوع میں رہتے ہیں، جب جس پیار کی یسوع بات کرتے ہیں کہ تم میرے دوست ہو اور میں نے جو باتیں آپ میرے باپ سے سنی سیکھی وہ تمہیں بتاؤں گا۔ اور کیوں؟ یسوع نے ہمیں بتایا کہ میرے باپ کا سورج نیکوں اور بدوں سب پر چمکتا ہے۔ وہ خدا کا سورج یہ نہیں کہتا کہ میں نے ان کی طرف آج چمکنا اور ان کی طرف نہیں چمکنا، نہیں، ہر ایک پر چمکتا ہے۔ خدا ہر ایک کو رزق دیتا ہے، تو کیونکہ خدا ہر ایک کو پیار کرتا ہے۔ تو ریلیجیس لائف میں بھی سسٹر کنیز جو زندگی آپ نے چنی ہے، اور خصوصی طور پر آپ نے مقدس فرانسس کی روحانیت کو چنا ہے، تو مقدس فرانسس کی روحانیت میں یہی ہے کہ وہ انہوں نے مقدس فرانسس نے کوڑیوں کو بھی پیار کیا، اپنا بلکہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، ماں باپ کو چھوڑ دی، جو اس کے باپ کے کپڑے تھے وہ بھی اتار کر چھیڑ دیے، وہ بھی چھوڑ دیے، سب کچھ خدا پر بھروسہ رکھ کر کہ خدا پروردگار ہے، اور کوڑیوں کی جا کر خدمت شروع کر دی، کوڑیوں کی خدمت کی، اور انہوں نے کوڑیوں کے زخموں کو چوما۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی مقدس فرانسس وہ جاتے ہیں مصر میں سلطان کے پاس، اور ان سے کہتے ہیں کہ میں
خدا کا الچی ہوں، میں امن کا پیامبر ہوں، میں صلح کرانے والا ہوں۔ ان کو یہ بات یاد ہوتی ہے کہ میرے آقا میرے یسوع نے کیا کہا ہے، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، وہ صلح کرانے والا بھی بنا۔ دنیا کو ایک نئی سوچ عطا کی، کوڑیوں کے پاس جا کر ایک نئی سوچ عطا کی، لڑائیوں کے درمیان وہ چلے گئے اور امن کا راستہ نکالا۔ اور یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے نہیں ہوا، نہ یہ صرف کتابیں پڑھنے سے ہوا۔ مقدس فرانسس کئی گھنٹے وہ یسوع کی صلیب کے سامنے بیٹھ کر گھٹنے ٹیک کر دعا کرتے رہتے تھے، ٹکٹکی لگا کر پوچھا کرتے تھے، کیا یسوع تو نے ہم گناہ گاروں کے لیے اپنی جان دے دی، تجھ میں یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ یہ حوصلہ مجھے بھی عطا کر تاکہ میں بھی ہر ایک کو پیار کروں۔ تو مقدس فرانسس کے اندر پھر ایسا ایک روحانی جذبہ آیا کہ انتخابی پیار چھوڑ دیا۔ انتخابی پیار، سلیکٹیوٹی اس کے ساتھ بنا کے رکھنی، اس کے ساتھ نہیں، اس کی چولیاں لگانی، اس کی تعریفیں کرنی، اس کو سہارا دینا، دوسرے کو گرانا، ان سب سے مبرر، اس سب سے میں سوچتا ہوں کہ آج آپ سب جو فرانسسکن مشنریز آف کرائسٹ دا کنگ سسٹر سب، اور ہمارا ایک ہی مشن ہے، اور مشن ہے کہ یہ مشن ہمارا نہیں ہے، یہ مشن خدا کا ہے، ہم اس کے کارکن ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو کارکن کی حیثیت سے رکھیں گے تو آپ بہتر خدمت کر سکیں گے کہ ہم کارکن ہیں، خدا نے چنا ہے، پتہ نہیں کہاں سے چنا ہے، جیسے آپ کو ناروال سے چنا، میں وہ سندھ کے کو چھوٹے سے گاؤں پادری جگوڑ سے ہوں، اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ پتہ نہیں کہاں سے ہیں۔ خدا نے کہاں سے چنا، کراچی سے کسی کو کسی جگہ سے، کہاں سے چنا، لیکن اس مشن کے اندر خدا کے پیار کو پرکھتے رہنا۔ جیسے مقدس فرانسس وہ صلیب کے سامنے کئی گھنٹوں بیٹھ کر دعا کرتے رہے، ٹکٹکی لگا کر، اور یسوع سے پوچھتے رہے، کیا یسوع میں کیا کروں؟ اے خدا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں کیا کروں؟ اور پھر آواز آتی ہے کہ جا اور میرا گھر تعمیر کر، جا۔ آج کلیسیا میں خدا کی کلیسیا کو تعمیر کرنے کی پہلے سے بھی شاید زیادہ ضرورت ہے، جہاں پر بہت سارے آج مسئلے ہیں، مسائل ہیں، لوگوں کے گھروں میں جھگڑے، لڑائیاں، فساد، شادیاں ہوتی ہیں، ایک ہفتے کے بعد شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی اپنے لیے جینا چاہتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ آج تعلیم کا فقدان، تعلیم اگر بڑھ گئی ہے تو ایمانی تعلیم کا فقدان، لوگ بہت پڑھتے ہیں لیکن ایمان کوئی بھی نہیں ہے، لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا جا رہا ہے لیکن اخلاقیات کی کمی آتی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت سارے بڑے چیلنج ہیں، اور آئیں ہم ان سارے چیلنجوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں کہ اس مشکل وقت میں، چیلنجوں میں، خدا نے ہمیں ایک اور بہن عطا کی ہے سسٹر کنیز کی صورت میں، تاکہ وہ مقدس فرانسس کے نقش قدم پر چل کر، مقدس فرانسس آج بھی سن دامیانو کے گرجا گھر میں کراس موجود ہے، جہاں پر یہ علامت ہے، اور یہ 800 سال پہلے کی بات، آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی میں جو کام بھی کریں، کاموں میں مشغول ہو جائیں گی، مصروف ہو جائیں گی، اور لیکن ان ساری مصروفیات میں اپنے باطن کو مضبوط رکھنا، روحانیت کو مضبوط رکھنا، اپنے یسوع سے جڑے رہنا، دعا کرتے رہنا۔ باقی دنیا کے سارے کام ہی ہو ہی جائیں گے، کچھ کام آپ کر لیں گے، کچھ نہیں کر کے جائیں گے، جیسے ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم سے جو پہلے آئے وہ بھی ایسے ہی انہوں نے کیا، کچھ کام کر کے گئے، کچھ نہیں کر سکے، لیکن ان کا تعلق اپنے یسوع سے جڑا رہا، یسوع سے جڑے رہنا۔ جیسے جو آج آپ نے تلاوت چلی ہے، اس کا پہلا حصہ مقدس یوحنا کی انجیل 15 باب پہلا حصہ یہی ہے کہ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں قائم رہوں، یسوع میں قائم رہو۔ میری دعا ہے خدا آپ کو کثرت سے برکت دے، تاکہ جو آپ وعدے کرنے کو ہیں اس میں ہمیشہ ثابت قدم رہیں، اور ہمیشہ خوش بھی رہیں، اور اپنے ماں باپ کے لیے، جماعت کے لیے، ہم سب کے لیے ہمیشہ خوشی اور فخر کا باعث بھی بنے رہیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔